وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ نور حسن صاحب فرمائیے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا نمبر کے ساتھ میں جو کس کا فوٹو ڈال دیا، ہاں ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ میرا نام عابد نہیں ہے، میرا نام احمد ہے سر۔ اچھا حضور کا دوسرا نام احمد تھا، میرا نام احمد ہے، سید احمد، اور اگر آپ میرے وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا میرا نام سید احمد لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے فوٹو کی اسکرین شاٹ دوبارہ سے کال کرتے ہوئے کہ میں کھینچ رہا ہوں اور جی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ آپ کے واٹس ایپ پر جی آپ کے کالنگ نمبر پر یہی آ رہا ہے۔ وہ کیسا آ رہا صاحب، وہ تو پتہ نہیں، میرے کو لگے تو میں جا کر کنفرم کر لوں گا۔ بہرحال مجھے تو پتا نہیں، خیر آپ کے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ ہیں؟ کیا کرنا پڑے گا مجھے کہ یہ تصویر نہ آئے؟ اچھی بات نہیں ہے نا؟ ہاں اچھی بات نہیں ہے، اس کو ہٹا دیجئے۔ کیسا ہٹانا؟ یہ جہاں پہ آپ نے فوٹو لگایا ہے نا، ہاں تو وہاں سے ہٹا دیجئے آپ۔ نہیں، میں نے لگایا کہ نہیں فوٹو؟ دیکھیے کسی نے تو لگایا ہے، آپ نے نہیں لگایا تو کسی اور نے لگایا ہے۔ لیکن میرا فون تو کہیں جاتا نہیں ہے، آفس سے باہر نہیں جاتا ہے، گھر پہ اور آفس میں۔ میرے بھائی، آپ کے آفس کے آدمی نے لگایا ہو یا آپ نے لگایا ہو، اچھا چلو، کرنا کیا ہوگا؟ بغیر لگائے نہیں لگ سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، تو اب میں کرنا کیا ہوگا ابھی؟ اس کو ہٹا دیجئے وہیں سے۔ میرے فون میں جا کر کیا کروں؟ آپ کا موبائل کون سا ہے؟ S7، سیمسنگ S7۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے موبائل پر کون کون سے ایپ ہیں یہ فوٹو لگانے والے؟ فوٹو لگانے والے ایپ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ہے کہیں نہ کہیں سے، یا تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اچھا ہاں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ٹھیک، آپ اپنے نمبر میں جائیے، ہاں ہاں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر میں گیا تو میرے کو میری تصویر نظر آئی جو میں پہلے لگایا تھا آج سے آپ 4-5 سال پہلے۔ آپ کی تصویر واٹس ایپ پر ہے یہ، اور میں جہاں آپ کو کالنگ کر رہا ہوں، ہاں یہ کالنگ پہ یہ ہے کیا؟ یہ کالنگ پر ہے آپ کا فوٹو لگا ہوا، تو کالنگ پہ جو ہے کالنگ پہ سے ہٹانا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کالنگ پہ سے ہٹا دیتا ہوں، جی بات کرتا ہوں میں۔ میرے پاس کرنے والے بہت سارے بچے ہیں ہاں جن کو اگر بول دیا تو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور کچھ؟ میں نے ہاں بولا ایسا کیسا بھیا، ایسا کیسا ڈال دیا جی، آپ نے؟ وہ فوٹو نیچے کیسا کیا ڈال دیا بول کے سوچ رہا تھا میں۔ اچھا میں نے لکھ کے بھیجا آپ کو، معافی چاہتا ہوں۔ ہاں کوئی بات نہیں ہے، اس میں معافی کی کوئی بات نہیں۔ تو اصغر صاحب جو ہے گروپ میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں یار، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، حالانکہ روز دھلائی ہو رہی ہے ان کی، پھر بھی باز نہیں آ رہے یہ کہنے میں کچھ بھی۔ شوق ہے ان کا، اپنا شرم، شوق رہتا ہے۔ ہاں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، مگر اپنی بے عزتی کے بعد اپنا مطلب اپنی تعریف کرنا، لیکن وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر جی ہے مطلب قابل آدمی ہے، جواب بھی دیتے ہیں، علم اعتبار سے زبردست آدمی ہے، معلومات ہے۔ دیکھیے معلومات ہے مگر جھوٹ والی معلومات ہے نا۔ جھوٹ والی کیسی کیا؟ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گروپ سے بھگا دیا، بتائیے یہ لوگ پورا جواب بھی نہیں دے پاتے، جو اعتراض کرتے ہیں اس کو صحیح سے ثابت نہیں کر پاتے، خود ہی پھنس جاتے ہیں، خود ہی گھر جاتے ہیں، مطلب دوسرے کو کافر کرنے کے چکر میں اپنے اکابرین کو کافر کر دیتے ہیں، کافر ثابت کر دیتے ہیں، پھر بھی بائیں مارنے سے بائیں سوتنے سے باز نہیں آتے۔ ایک بات بولو کیا میں؟ جی بالکل بولیں۔ میرے تو سمجھ میں یہ آتا، خاص طور سے آپ پاس بھی ٹائم ہے، میرے پاس بھی ٹائم ہے، تو میں بول رہا تھا خاص طور سے میرے سمجھ میں یہ آتا کہ اپن نے یہ چیزیں چھوڑ کر فی الحال انڈیا کے اندر مسلمانوں کی اچھی خاصی دھلائی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جائیداد چھینی جا رہی ہے، اور آج کے دور میں تو مسلمانوں کو دنیا سے ہی غائب کر دیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اگر اپن لوگ لڑتے رہیں گے، جیسے بابری مسجد کے ٹائم کے اوپر اپن نے کیا کیا تھا، سب ایک ہو گئے تھے، ایسا اگر سب ایک دوسرے کی خامیاں نکالنے کے بجائے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر اگر رہے تو اپنی تعداد بڑھ سکتی ہے، ورنہ اس طرح کم ہوتے 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 بہت کم ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ آپ کی بات ہو گئی پوری؟ جی جی میں آپ کی بات سے متفق ہوں،
اور میں الحمدللہ۔ آپ کی بات کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، مان رہا جی ہوں، تو ایک ہو جائیے اور کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاں حبیب یعنی ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ایسے کمالوں سے نوازا ہے کہ جو کمال حضور کے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں آپ کی بات کو بالکل مانتا ہوں، جو ہمارے ہاں، سمجھ میں سن لیجئے ان پہلے کو تو میری کیا بات، ان کی بات تو پہلے میری بہت بات دور ہونے رہی۔ دیجیے۔ آج کے دور کے بھی جو لوگ ہیں کئی ایسے کمالات دکھا دیتے ہیں، ان کی بات تو بہت دور ہے، ان کو تو اپن گن ہی نہیں سکتے، وہ تو بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنا اپنے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جی آپ سیاست میں ہیں، جی کس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں؟ کانگریس سے۔ کانگریس سے۔ جی اگر میں آپ کے سامنے کانگریس کی برائی کروں آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، وہ تو اچھا نہیں لگے گا، نہیں کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا نا؟ بالکل، کیوں لگے گا برا؟ کیونکہ ہم جس پارٹی سے جڑے ہوئے اس پارٹی کو آپ نے برا کہا ہے۔ جی اس پارٹی کو برا کہا ہے۔ ہاں اچھا میں اگر آپ کے والد کی برائی آپ کے سامنے کروں کہ تمہارے والد یار ایسے ہیں، جی، اتنے خراب ہیں، اس سے زیادہ خراب لگے گا، کیونکہ وہ تو اپنی روح، وہ ہے جان ہے، اس ہے سے نا؟ بھی زیادہ خراب لگے گا۔ سیاست تو دولت ہے، آئیں گی جائیں گی، جی 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 سیاست ایک الگ جو ہے وہ الگ ہے، میدان ہے، وہ الگ میدان ہے، مگر باپ کی جو محبت ہے وہ ایک الگ ہے، وہ سب سے کیونکہ ہٹکے ہے۔ باپ کی محبت کا پیغام اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے، بتایا ہے۔ بے شک بے شک اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، بے شک کہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو، بے شک اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، ان کو ٹھیس پہنچی تو پھر جو ہے ہم جنت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بے شک بے شک اس میں کوئی شک، بے شک، کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اف اس لیے نہ کہو کہ وہ اگر تم سے ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو جس سے جی اللہ اور اس کا رسول ہی ناراض ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جی پھر دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی اپنی محبت کا پیغام دیا، اور اس لیے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ اکرام کو حضور کا ادب سکھایا ہے نا، جی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو۔ جی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ تم حضور کو، نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، ٹھیک ہے؟ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا ادب سکھا رہا ہے۔ جی حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن، جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے، ماں باپ بھائی بہن رشتے دار بیوی بچے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک میں اس کے لیے عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو، ہے نا، جی میں سن رہا ہوں، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک، یہ دونوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک تو سیاست کا پلیٹ فارم ہے آپ کا، اسے جانے ہاں دیجیے، وہ ہاں دنیا داری ہے۔ ہاں جب ایک دنیا داری کی مخالفت ہم کو پسند نہیں ہے ہاں تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمیں ان کی مخالفت کیسے پسند ہوگی؟ بے شک، ہمارے نبی کی شان میں کوئی برائی کرے ہم کو کیسے گوارا ہوگی؟ جس استاد سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جس سے ہم پڑھے ہیں، اس کی برائی ہمارے سامنے آ کے کرے ہم کو کیسے گوارا ہوگی؟ احمد علی صاحب ہاں جی سن رہا تھوڑا ہوں، زور سے بول لیں۔ جی میں سن رہا ہوں، نہیں برابر برابر بول رہے ہیں آپ، زور سے نہیں بول رہے، برابر بول رہے ہیں آپ۔ ہاں تو بتائیے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹائے کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا نا۔ نہیں، بے شک حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بلند کیا ہے، بڑھایا ہے، سمجھے؟ خدا نے پاک شاہد ہے، جو نبی کی تعریف خدا نے کی ہے کیا کائنات میں کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کوئی نہیں کر سکتا نا۔
نہیں 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 نہیں، جو خدا نے کر دیا بات ختم. جی اچھا یہ بتائیے حضرات، ایک موٹی سی مثال میں آپ سے پوچھتا ہوں، موٹی سی بات، کیا دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا ہے جو اللہ رب العزت کو ایذا پہنچا دے؟ دنیا میں ہاں کہیں نہیں، کہیں نہیں. نہیں نا. بالکل. مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو ایذا دینے والے لوگوں سے فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، جی. وہ جو ہے آخرت میں جہنم کی کڑی سزا پائیں گے. بے شک. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا. اپنے نبی کو مطلب جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، نبی کی ایذا جو تکلیف ہے، جو دل کو دکھاتے ہیں نبی کے، ٹھیک ہے، جی نبی جی. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس کو اپنی تکلیف اپنی ایذا سمجھا. ہاں سمجھے بھائی؟ ہاں سمجھاؤں. تو اب بتائیے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو گھٹاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو تسلیم نہیں کرتے، اس میں آنا کانی کرتے ہیں، مینگے نکالتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ جی سن رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں عذاب طے کر رکھا ہے. ہاں آخرت میں اچھا ظالم کی رسی ڈھیلی کر دیتا نا اللہ تعالیٰ. وہ تو ہے ہی. اللہ جیسے تعالیٰ نے مودی، جی بولے. جیسا کہ مودی. ہاں ہاں کوئی بھی لے لیجئے، ہاں مطلب خالی ایک وہی نہیں ہے، کسی کو بھی لے لیجئے. ہاں پہلے بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، ہاں نمرود ہے، شداد ہے، اور فرعون ہے، بہت سارے ہیں. ہاں ایسے ایسے بھی گزرے ہیں کہ کبھی سر میں درد نہ ہوا، ہاں. مگر جب اللہ کے نبی سے بغاوت کی تو چپلوں سے مروا ڈالا، ایک ہاں لنگڑے مچھر نے مار ڈالا. بے شک. سمجھے حضرت؟ ہاں بے شک. ایک لنگڑے مچھر نے، کیا بے شک. حیثیت ہے ایک لنگڑے مچھر کی. مگر جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتا ہے تو ایسے مار دیتا ہے، ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. بزی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں آپ فرمائیے. ہاں تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی جاتی ہیں، دیکھیے ایک تو لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اس وجہ سے دیوبندیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک ہاں. وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر دیوبندیوں کے ساتھ ہیں، یہ جان کر بھی کہ دیوبندی حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بڑی سخت سخت توہینیں کی ہیں. اب وہ توہینیں کیا ہیں؟ یہ سوچ کر تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا انجانے میں رہتے ہیں. انجانے میں رہتے ہیں بولو، یا پھر وہ صحیح کیا ہے معلومات کے لیے بولو، یا پھر ان کی محنت کے لیے بولو. میرا کہنا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، میں خود ان لوگوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ 85% لوگ دیوبندیوں کے ساتھ، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں رہتے ہوں، چاہے وہ دیوبندیوں کے ساتھ ہوں، دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھتے ہوں، ان کی اصلیت سے، ان کی حقیقت سے ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، انجان ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں عقائد کی، جس میں انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی شان پاک میں توہین کی گئی ہیں، ان سے بالکل بے خبر ہیں. اگر ان سے خبردار ہو جائیں. ایک بات بولوں میں مولانا؟ بالکل بولیں. دیکھو پرانے دور کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہے، جو بڑوں نے لکھی، اپنے بڑوں نے، جی تو غلطیاں اور خامیاں دیکھو ہر ایک میں بہت، نہیں تو تھوڑی نہیں تو تھوڑی، کچھ نہ کچھ تو ہے. ایک ہی چیز ہے جو اس سے پاک ہے، وہ ہے قرآن. اس کے علاوہ احادیث میں بھی گڑبڑی کر دی گئی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو غلطیاں آئی. یہ غلطیوں کو درگزر کرنے کا کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ جس کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم بن جائے سب کا، تو کامیاب رہیں گے. ورنہ یہ آپس میں لڑ کر، جھگڑ کر کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جن کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھری پڑی ہیں، انبیاء اکرام اولیاء اکرام کو گالیاں بکی گئی ہیں، ان کی شان و عظمت کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ان کی شان و عظمت کو گھٹایا گیا ہے، ایسی کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر علل اعلان جلا دیا جائے،
ٹھیک ہے, اور سب ایک ہو جائیں اور کہیں اعلان کر کے کہ آج سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آج سے ہم سچے اور پکے غلام ہیں, اعلان کر دیں. سمجھ رہے ہیں بھائی جان؟ جی مگر تعجب یہ ہے, آپ نے سمجھ رہے بولے کہ اس لیے میں سن رہا ہوں, بول رہا جی ہوں, جی جی, بولو کیا. ہاں ہمارے تو خاندان کی ایک بیماری ہے. اچھا, دایاں جو پیر ہے اس کا جو انگوٹا ہے وہ میرا بھی خراب ہے, میرے والد صاحب کا بھی ہے, میرے دادا کا بھی ہے, ہمارے پردادا کا بھی تھا, تردادا کا بھی تھا, اچھا ہماری خاندانی, ہمارے بھائیوں کا بھی, بیٹیوں کا بھی, بیٹوں کا, ہماری خاندانی بیماری ہے یہ. اچھا اچھا تو ہمارے گھر میں ڈاکٹر تین ہیں, میرے 2 بھائی اور ایک بھاوج ڈاکٹر ہے, اچھا ان کا بھی یہی حال ہے, جی وہ بھی پریشان ہے. ہر 8 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں ناخن کے اوپر کچھ نہ کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ گول دوا کھانا پڑتی ہے. ہر مرتبہ نیا نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی سرسد کامیاب نہیں ہو رہا. اچھا کچھ نے تو ایسا کیے کہ انگوٹے کے پاس سے پورا ناخن ہی نکل کر لا لیے. جی پھر وہی حال, انگوٹا ناخن ٹیڑھا ہوتا ہے, جس سے اندر گھستا ہے, جہاں جانا ہے وہاں نہیں جاتا, نیچے چلا جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جی تو اس کا مطلب کیا, پورے جسم کو تکلیف دینا, پورے جسم کو ختم کر دینا, تو مطلب نہیں نا اس کا. نہیں نہیں بالکل نہیں. ہاں, میرا تو ایسی جن کتابوں کے اندر جو بات غیر لگتی ہے, خراب لگتی ہے, جس کے دل کو ٹھیس لگتی ہے, وہ بھی ایمانی جذبے سے بول رہا ہے, اس سطر کو, اس لائن کو, اس صفحے کو کچھ کرنا چاہیے. اب پوری کتابوں کو چلا دینا بولے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, میں آپ سے ایک بات کہوں گا, آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. جی دیکھیے, میں یہاں تھوڑی ایک بات یہ کہہ دوں, پھر بعد میں دوسری بات کہوں گا جو آپ نے کہی ہے جی نا. یہ بتائیے پہلے بھائی جان کہ گناہ گار کی بخشش ہے یا نہیں؟ ہاں, گناہ گار کی بخشش ہے یا نہیں؟ گنہگار کی بخشش ہے, ہیں؟ ہے نا. جو گناہ کرتا ہے اس کی بخشش نہیں, ایسا نہیں ہے, بخشش تو ہے. ہاں, بغیر گناہ کون ہے؟ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہیں, آسمان کو چھو گئے اس کے گناہ, پھر بھی بخشش ہے یا نہیں؟ ہے نا. بالکل ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بالکل یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور یہ بات تقویت الایمان میں بھی لکھی ہے کہ جتنے گناہ ساری دنیا کے لوگوں نے کیے ہیں, جو بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں, ان سب کے برابر کوئی ایک شخص گناہ کر بیٹھے مگر اس سے کفر اور شرک نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, بالکل. مگر مومن ہونا چاہیے, مومن کے گناہوں کی بخشش ہے. ٹھیک ہے, مگر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا, کہ لوگوں کی خامیوں کو دیکھتے ہیں. بہرحال یہ بات کی باتیں میں یہ بعد میں بتاؤں گا, مگر ایک بات اور بتانا چاہوں گا. کیا کوئی انسان دیکھنے میں بڑا پرہیزگار لگتا ہے, بڑا متقی ہے, بڑا نمازی ہے, بڑے اس نے حج کیے ہیں اور بڑی زکوٰۃ خیرات کرتا ہے, مگر اس سے کفر یا شرک ثابت ہے, کفر یا شرک وہ کرتا ہے. لیکن اگر اس کو بھی پتا نہ ہو کہ وہ کفر کرتا ہے اور شرک کرتا ہے تو دیکھیے آج کل, کیونکہ جو آدمی ایک دیندار بن رہا ہے وہ کفر اور شرک کیوں کرے گا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے. بے شک. تو یہ جانتا ہے کہ میں کون سا کام کیسا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, مندر میں جا کے پوجا کر رہا ہے یا 2 خدا مان رہا ہے یا 2 سے زیادہ خدا مان رہا ہے, یا خدا کے جیسی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرنا, گستاخی کرنا, گالیاں بکنا, بکواس کرنا, یہ کفر ہے. ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. بے شک. ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. تو یہ چیزیں اگر کسی انسان سے پائی جا رہی ہیں, حضور کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, دین کا دعوے دار بن رہا ہے, مگر انبیاء کرام کی تعظیم نہیں کرتا, ان کی بے ادبی کرتا, تو کیا وہ مسلمان ہے؟ بے ادبی کیا ہے اور تعظیم کیا ہے ذرا بول دے تو بہتر رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. کسی نے یہ کہا
अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करने की आड़ में, अच्छा एक मिनट, वो थोड़ी सी बात ये है कि 2:45 हो रहे हैं, अजान हो रही है, अच्छा, मुख्तसर करें। हाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करने की आड़ में हाँ अगर किसी ने ये कहा कि तमाम अंबिया और औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में हाँ जर्रा नाचिस से भी कमतर है, तो ये अंबिया इकराम की तारीफ हो रही है या तौहीन? ये तो तौहीन हो रही है। तौहीन हो रही है ना, हाँ और ये तौहीन कुफ्र है, तौहीन तो हो रही है। तौहीन हो रही है ना, हाँ अल्लाह की और तो तौहीन, एक तरफ तो तौहीन हो जा रही ना। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करने की आड़ में तौहीन की जा रही है। हाँ हालांकि न किसी सहाबा ने ऐसा कहा है, न किसी वली ने ऐसा कहा है, ठीक है। हाँ बहरहाल, अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारे कोई बड़े हैं, जी मान लीजिए मैं आला हजरत को कह रहा हूँ, जी आला हजरत ने आजिजी और इनकिसारी में अपने आप को हुजूर गौसे आजम का या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुत्ता बताया, हाँ ठीक है, यानी हाँ हुजूर के दीन की पैरवी करने वाला, ठीक है, या गुलाम बताया किसी का, हाँ तो ये उनकी आजिजी है, इनकिसारी है, उनकी खास आदमी सारी के है। अंदर बताया आदमी ने। हाँ जी, ये एक मुनाजरे की तरह हो गया, आजीजी के अंदर उन्होंने अपने आप को कुत्ता बताया, इसमें क्या है? तो उसमें वो कोई बड़ी, वो कोई बुरी बात नहीं है, कोई वो कुत्ता थोड़ी बन गया, वो अपनी जगह पे छोटी सी बात है मौलाना। बड़े बड़े वलियों ने कहा है भाई, अपने बड़े आप बड़े किसी वलियों ने, ने कहा है, हाँ किसी ने कुछ भी कहा है, वो उसमें चलता हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। मगर मगर चलिए एक बात और बता दूं मैं। अच्छा, जी अब इसी तरह थानवी जी ने अपने आप को कुत्ते और स्वरों से बदतर कहा है, हाँ ठीक है ना, हाँ ये उनकी आजिजी और इनकिसारी है। हाँ क्या आज तक कोई देवबंदी ऐसा सामने आपके नजर आया जो ये कहता हो कि थानवी जी हमारे कुत्ते और स्वरों से बदतर थे? नहीं, उन्होंने अपने तौर पे कहा, उनके सामने जो देखो माहौल का असर पड़ता है। मैं एक बात बोलूं आपको, उनकी आजिजी, ये उनकी आजिजी थी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको, हाँ मैं समझ ये गया हूँ। समझ गए ना, हाँ ये उनकी आजिजी थी, इनकिसारी थी, खाकसारी थी कि उन्होंने अपने आप को ऐसा कहा, इतने बड़े आलिम होके भी अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हैं, हाँ ठीक है, वो ये नहीं करे मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, उतना बड़ा आलिम हूँ। नहीं हम तो कायम अल्लाह, नहीं है, अल्लाह बख्शिश करते, बड़ी बात है, ये समझ रहे हो। हाँ हाँ, अल्लाह तबारक व ताला किसी घमंडी इंसान को पसंद नहीं करता, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता, बेशक। अल्लाह ताला खाकसार इंसान को पसंद करता है, हाँ ठीक है। मगर एक तो वाकई जो अल्लाह का वली हो, अल्लाह का बंदा हो और आजिज़ी इनकिसारी फिर भी इख्तियार करता हो, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कैसा मकबूल होगा? अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई खाकसार होगा, नहीं आजिज़ी इनकिसारी वाला होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई नहीं ना नहीं जी। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आजिज़ी और इनकिसारी हैं, वो उनको लोग अपनी जगह दलील पर बनाते अलग। हैं, सबूत बनाते हैं, सबूत के तौर पे उसको पेश करते हैं। हम्म, बहरहाल बस मैं यही समझाना चाहता हूँ, ये बाकी तो बात लंबी होती रहेगी, बहरहाल मैं यही खत्म करना चाहूंगा इसको। तो जब हम अपने बुजुर्गों के लिए ये नहीं कह सकते कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है तो हम भी ऐसा कहें, जब हाँ ये इंसान को पसंद नहीं है, तो जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अंबिया इकराम औलिया इकराम हैं, यानी उनके भी बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं, हाँ बराबर तो फिर उनकी शान में हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं बराबर, कह सकते ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी जगह और लिखा गया कि हर शख्स ख्वाह मखलूक बड़ी हो या छोटी, हाँ अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में चमार से भी ज्यादा जलील है। हाँ यानी चमार की तो कोई हैसियत है, मगर अंबिया औलिया की कोई हैसियत नहीं। देख, मखलूक में है अंबिया औलिया। अल्लाह की मोहब्बत में बोल दिया उन्होंने, एक तरफ बढ़ा दी, एक तरफ कम कर दिया, समझो। जी नहीं, बढ़ाया कहीं भी नहीं है, घटाया ही है। उधर कहा जर्रे नाचिस से भी कमतर है, यानी जर्रे की तो कोई हैसियत है मगर अंबिया औलिया की कोई हैसियत नहीं, माज़अल्लाह। समझते रहिएगा बात को भाईजान, आप तो सियासत वाले हैं, सियासतदान हैं, आप जरूर मेरी बात को समझ लेंगे। समझ गया मैं। हाँ समझे? क्योंकि सियासत वाला आदमी जो है वो दुनिया में सब जगह बैठता है। सियासी दावपेच कैसा खेलते वो आता हमारे को। जी, सियासी दावपेच कैसा खेलते वो आता हमारे को। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप
آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے. تو ایک طرف ذرے کی حیثیت ہے اور ایک طرف اللہ کے محبوب بندوں کی حیثیت ہے. یعنی ذرے کی حیثیت اللہ کے ولیوں سے بڑھ رہی ہے, نبیوں سے بڑھ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء اولیاء کی اللہ پاک کے شان کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی کہ ایک ذرے کو حاصل ہے. اور دوسری طرف چمار سے بھی زیادہ معاذ اللہ ذلیل بتایا جا رہا ہے. ایک طرف چمار ہے اور دوسری طرف اللہ کے محبوب نبی ہیں, ولی ہیں. بتائیے بھائی جان. اچھا یہ بتائیے, اب میں تھوڑی بات بول کے ختم کرنا چاہوں گا مولانا. بولیں. میں مولانا نہیں ہوں بھائی میرے, میں ایک آپ انسان ہوں. حسن صاحب سنیے, جی میں نے وہاں پر میرا نام لکھا سید احمد علی. اچھا آپ سید ہیں؟ جی. اولاد رسول ہیں آپ؟ دیکھو آپ کو بھیجوں گا میں وہ. نہ مطلب اولاد رسول ہے نا. ہاں. ارے یار اپنے نانا سے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ ہو گئے آپ. میرے والد صاحب کا نام آپ میں نے بھیجا ہی نہیں آپ کو. پتا نہیں, دھیان نہیں ہے. دھیان نہیں رہیں گا آپ کو. حسن ہے. اچھا ایک بات اور بتا دیجئے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب آپ نے یہ بتا ہی دیا ہے, آپ میرے نبی کے جو ہے نواسوں میں سے ہیں, مگر ابھی ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی آپ میرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. نواسے ہیں تو کیا ہے, نواسے ہیں تو کیا ہے, مگر میرے نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. میں اس لیے آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں کہوں گا, بس اتنا کہنا چاہوں گا, کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو باپ دادا پردادا ہیں کیا پہلے سے ان دیوبندیوں کے ساتھ ہیں؟ اچھا اس کے واسطے آپ کو تھوڑا سننا پڑے گا. بالکل سنا دیجئے. ہاں ہمارے دادا پردادا تردادا سردادا جو ہے نا یہ نظام صاحب کے ساتھ تھے. نظام صاحب کون؟ نظام صاحب حیدرآباد کے بادشاہ. حیدرآباد کے بادشاہ. نظامی سلطنت تھی نا اپنے ہندوستان میں. تو وہ جو ہیں وہ سنی تھے, جو بریلویوں کا عقیدہ ہے وہی رکھتے تھے, یا پھر دیوبندیوں والا عقیدہ رکھتے تھے؟ جی وہ سنیوں کا عقیدہ رکھتے تھے. یعنی بریلویوں کا. بریلیوں کا. اچھا. اب ان کے عقیدے کے اندر بریلی نام کا کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ اس دور میں بریلی تھے نا. دیکھیے بریلی حضرات کا جو ایک منٹ پہلے سن لو آپ تھوڑی سی. بریلی حضرات جو بنے تو امام احمد رضا بریلی یہاں سے بنے. دیکھیے یہ پہچان لگائی گئی ہے جب سے کہ حنفیوں میں دو گروپ ہو گئے. جی. جب سے حنفیوں میں دو گروپ ہوئے. جی. جیسے آپ کے دیوبندی جماعت کے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے ایک مثال دی ہے اسی کے تعلق سے کہ ہم مسلک دیوبند کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے گھروں میں جو گھی منگایا جاتا تھا تو بولا جاتا تھا کہ گھی ختم ہو گیا ہے, گھی لا دیجئے. پہلے ایک ہی طرح کا گھی تھا تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہاں کھانے کا گھی, دیسی گھی مطلب ختم ہو گیا ہے. مگر پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈبل گھی آ گیا. ڈبل گھی کون سا؟ ڈالڈا گھی. یعنی یہ جو بازار میں بکنے والا ہے. اور سمجھ گیا میں نے, مناظر میں سنا ہے میں نے یہ مثالیں. ہاں سنا ہے نا. بہرحال میں آپ کے گھر کی اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ شاید آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے. تو اب جب ڈبل گھی آ گیا تو اب نام لینا پڑ گیا ڈالڈا. ہاں اب نہیں, مطلب ڈالڈا نہیں, مطلب جو بھی گھی منگانا ہے. ہاں اب جس گھی کی ضرورت پڑے گی اب اس کا نام لینا پڑے گا. جی. کہ اب ہمیں جو ضرورت ہے وہ ڈالڈا گھی کی ضرورت ہے یا دیسی گھی کی ضرورت ہے. سمجھے؟ جی. ہاں تو اب نام لینا پڑ گیا, پہچان لگانی پڑ گئی. تو اسی لیے ہم اپنی پہچان بریلی شریف سے کرتے ہیں, یعنی مسلک اعلی حضرت بولتے ہیں. مسلک کے معنی ہے راستہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یعنی جس راستے پر ہمارے بزرگ ہیں, یعنی حضور خواجہ غریب نواز ہیں, حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں, حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, مطلب جتنے بھی بزرگ ہیں, جو بزرگوں کا عقیدہ ہے وہی ہم سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اب ہم نے پہچان لگانا شروع کر دی ان کے نام سے جو ابھی بھی بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں. اب ان کی پہچان ہمیں اعلی حضرت نے کرائی, اعلی حضرت نے سکھائی. کیونکہ دیوبندی طبقہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی توہین پر اڑ گیا, ڈٹ گیا, کھلم کھلا توہینیں کرنے لگا. تو یہاں سے جو ہے پہچان ہونا بہت ضروری تھی. تو علماء دیوبند اپنے آپ کو دیوبندی کہنے لگے
اور ہم سنی حنفی بریلوی اپنے آپ کو بریلوی کہنے لگے. یہاں سے اچھا تو میں ٹھیک خود ہے. یہ تو 100 سال کے اندر باہر کی بات ہے نا. ہاں ہاں اب اس کے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. جی جی جی. تو یہ تو اس کے پہلے ہے نا ہر نظام. دور میں ایک بات میں اور بتا دوں, آپ سیاست میں ہیں, بہت جلدی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہر دور میں کسی نہ کسی بندے کے نام سے جو ہے ایک پہچان بنائی گئی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیعہ خارجی رافضی جو ہے یہ ہو گئے تھے, تو پہچان ہونا مشکل ہو جاتی تھی نا. جس کو نہیں پہچان پاتے تھے تو صحابہ اکرام مولا علی کا نام لیتے تھے, سمجھے. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کر دیا کرتے تھے, ان کا ذکر کرنے لگتے تھے, ان کی تعریف کرنے لگتے تھے. تو اگر کوئی بدمذہب منافق ہوتا تھا تو اس کا منہ بس جایا کرتا تھا, سمجھے. جی. اسی طرح اور بھی بزرگان دین نے اپنے اپنے مطلب ایک پہچان بنائی ہے. اچھا, اکبر کا نام سنا ہوگا جس نے دین الہی ایجاد کیا تھا, جی. ہے نا. ہاں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد کیا تھا. جی. اور بہت سی کتابیں اعلیٰ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وحدانیت پر لکھی ہے اللہ رب العزت کی. جی. یہ ان کا کمال تھا, ٹھیک ہے, جی. یہ ان کا کمال تھا. اور یہ کمال اس لیے تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مجدد بنایا, اور اس لیے بنایا کہ جب دین میں کوئی خرابی کرنے لگتا ہے تو اللہ کا مجدد اس کو صحیح کرتا ہے. بے شک. اسی طرح دیوبندیوں نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء اکرام, جملہ اولیاء اکرام کی شان و عظمت کو گھٹانے کی جو ہے ایک کوشش کی, پلان بنایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا, اور انہوں نے شان رسالت پر اتنی کتابیں لکھی, اتنا ذخیرہ جو ہے اکٹھا کر دیا کہ الحمدللہ یہ قیامت تک کافی ہے. کیونکہ جس عالم کی جو کتابیں لکھ جاتی ہیں وہ کبھی مٹتی نہیں, ٹھیک ہے. بہرحال میرے خیال سے کچھ کتابوں کے اندر سے کچھ جو ہے, اب وہ تبلیغ والے اس کو غلط کہیں گے, جماعت اسلام والے اس کو غلط کہیں گے, سنی اس کو غلط کہیں گے, اہل حدیث اس کو غلط کہیں گے, دیوبند والے اس کو غلط کہیں گے. جو غلط لکھتا ہے ایک جگہ بیٹھ کر سب مل کر اجماع, جیسے کہتے اجماع کر لے, اور اجماع کر کے اس کتابوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کر, ہٹ دھرمی نہ کرتے ہوئے, اپنے آپ کے دل کے اوپر پتھر رکھتے ہوئے, اگر ایسا کر لیے تو کہ ان سب کو تھوڑا تھوڑا ہٹا دے. جس کے اندر اختلاف ہے, تھوڑا بھی اختلاف ہے تو اس کو ہٹا دے, تھوڑا بھی اختلاف ہے تو اس کو ہٹا دے, تھوڑا بھی اختلاف ہے تو اس کو ہٹا دے. کتنی بہتر بات رہیں گی. مگر ایک بات بتاؤں میں, جی. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ جی. اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اجماع تو ہو ہی نہیں سکتا, اتفاق تو ہو ہی نہیں رد سکتا. و بدل کہہ رہا ہوں, جو میرے آقا نے فرما دیا کیا وہ بات ٹل سکتی ہے؟ نہیں نا. نہیں, وہ تو ہے ہی تو پکی. اس بات کو میرے آقا نے فرما دیا 1400 سال پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی, ہم 73 میری امت ان قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 73 جماعتیں بن جائیں گی, 73 طبقے ہو جائیں گے. پھر بھی ایک اور نہیں ہوں گے. اب تک نہ جانے کتنے ہو گئے اور آگے کتنے ہو سکتے ہیں, اللہ بہتر. ٹھیک ہے, مگر نہ تو کسی کے بڑھانے سے 74 ہو جائیں گے اور نہ کسی کے گھٹانے سے 72 رہ جائیں گے, 73 ہی ہونا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو سب حق پر کہیں گے. اپنے آپ کو سب حق پر کہیں گے, مگر ان میں صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے وہی لوگ راہ حق پر ہوں گے, راہ نجات پر ہوں گے, وہی جنتی ہوں گے, وہی فرقہ ناجیہ ہے. بس اب میں 2 منٹ بولوں کیا؟ بولیں. میری بات پوری نہیں ہوئی تھی, ادھوری رہ گئی. نہیں, آپ کی بات ادھوری رہ گئی, میں نے آپ کو بیچ میں روک دیا. دوسری بات یہ کہ 2 بجے کی جماعت ہم نے 2:15 کو رکھ دی ہے. 15 منٹ ٹائم لے لیا میں نے, اور کیونکہ یہاں پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ہاں. اچھا, لاک ڈاؤن چلنے کی وجہ سے
جی آپ نماز بھی پڑھاتے ہیں نا؟ جی پڑھا لیتا ہوں نا یہاں پر. مطلب آپ امام ہیں یا ویسے ہی کبھی امام نہیں ہوتا تب پڑھاتے نہیں 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 نہیں. امام نہیں، وقتی طور پر. ہیں وقتی طور پر؟ ہاں وقتی طور پر. یہ لاک فوٹو ڈاؤن تو چل آپ رہا کا ہے. ہے نا جو آپ مائک کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ جی ہاں جی. مائک کے سامنے جو آپ کھڑے ہیں یہ فوٹو تو آپ ہی کا ہے نا؟ جی ہاں. اچھا اچھا جی. میرا تعلق جو ہے تبلیغ جماعت سے ہے. اچھا اچھا، تبلیغی جماعت سے آپ کا تعلق ہے. اب یہ تو بتاؤ، میں جان گیا. ہم ایک شرابی کو اٹھا کر وہ نمازی بن جاتا ہے جی ہمارے گاؤں کے. اچھا میں ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے مناظرے کرتے، کیا آپ نے 50 آدمیوں کو آپ کی محنت سے ایسا بنایا کہ جو دیندار بن گئے ہو؟ میری محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ مومن بن گئے ہیں. اب میرے مومن آقا صلی اگر اللہ علیہ ایسا وسلم کی شان اب پاک مو میں جو توہین کرتے ہیں، اب جو. مومن ایسا کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں جو پہلے اچھا یہ بتائیے، تبلیغی نہیں تھے. ایک جی منٹ، میں یہاں آپ کی بات کو روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی. کیا ہر نماز پڑھنے والا انسان مومن ہے؟ اگر وہ مومن نہ ہو تو نماز کیوں پڑھتا؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا. اگر وہ مومن نہیں ہے تو وہ کیا نماز پڑھتا؟ اس اچھا کو سمجھ نہیں رہا اتنا. اچھا اچھا. تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم ہاں. اللہ وجہہ الکریم کا جس نے قتل کیا تھا، جی. یہ مومن تھا، نماز پڑھنے والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، یا مندر کا پجاری تھا؟ اچھا یہ کون سی سوچے دور کی رکھنا بات ہے؟ ہوگا. یہ جی کون سی دور کی بات ہے؟ کتنے سال پرانی ہے یہ؟ 1400 سال پرانی بات ہو گئی ہے. اور اپن بات کریں 1400 سال بعد کی. بہرحال تو آج کے دور کے دیکھیے، حساب سے اگر بات 1400 کرے سال پہلے زیادہ تو دین تھا کہ آج زیادہ دین ہے؟ کون ایسا ہے جو نبی کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، اللہ کو مانے گا، نماز پڑھے گا اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے میں مومن نہیں ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں جو کہہ رہا ہوں پہلے اس کو سن لیجیے. میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ وہ مومن اگر مومن نہیں ہوگا تو نماز کیوں پڑھے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکال کے بھگایا منافقوں کو. ہاں نا، اس دور کے اندر نبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ منافق کون تھے. آج بھی ہے نا وہ منافق، ان کی سند تو چلتی آ رہی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ قیامت تک رہیں یہاں پہ گے. بھی میں آپ کو منافق بتاتا ہوں. دارو کے اڈے کے اوپر داڑھی کے نیچے، سفید داڑھی کے نیچے رومال رکھتے اور دارو پیتے. یہ منافقت چھپانا نہیں تو کیا ہے میرے دیکھیے سامنے. اچھا یہ بتائیے، جی میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی چاہے وہ بریلوی ہی کیوں نہ ہو، میں ایسا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہوں گا تو آپ برا مان جائیں گے. جی. اگر کوئی مومن ہے اور بریلوی ہے کہ ایسے کر کے مانو، ٹھیک ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں؟ جی پھر سے بولیے نا. میں سیدھا سیدھا بول رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ کے دیوبندی، کسی دیوبندی کا نام نہیں لے کے، جی بولیے. اپنے آپ کو بریلوی کہلانے والا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کمال کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور اس ہاں کا عقیدہ سنیوں والا ہے، بریلویوں والا ہے، ہاں اور وہ شراب پی رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں. ہاں. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان ہے. ہے. مسلمان فریض سے باہر نہیں. شراب پینا گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر، ہاں شراب لیکن پینا. اذان اگر ہو جائے، مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ اذان اگر ہو جائے تو وہ مسجد میں جائے. ہاں یہ ہاں اذان سنیں ہونے گے، کے بعد یہ اگر اس کے دیسی دارو میں جا رہا ہے، اگر اس کے شراب آگے پینے کے حالت میں اگر اس کی موت اگر آ گئی تو کیا ایمان کے حالت میں آئی؟ اتنا سوال ہے میرا بھی. سنیں تو اس کے آگے میں ایک اور بات کہوں گا. جی. آدمی شرابی تو نہیں ہے، دیوبندی ہاں ہے. ہاں آدمی شرابی تو نہیں ہے، دیوبندی ہے، ہاں بڑا پرہیزگار ہے، ہاں. بڑا جو ہے فرشتہ صفت اپنے آپ کو رکھتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے جی. حج کیے ہیں، بڑی ہاں زکات دی ہے، ٹھیک ہے، جی. مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا منکر ہے. کائے کا منکر ہے؟ شان و عظمت کا. شان اعظم کا منکر ایسا بھی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ درود شریف پڑھتا ہے، میں دکھاؤں گا. نماز میں تحیات پڑھتا ہے. اچھا یہ بتائیے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے نا؟ بالکل. ہے. جی. صحیح میں؟ ذاتی عطائی 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 تو ہے نا. عطائی کو تو میں تو ذاتی. مانتا ہوں. ایک منٹ، ذاتی تو جو مال آپ کے پاس ہے نا وہ بھی آپ کا نہیں ہے. بالکل. جو آپ موبائل چلا رہے ہیں نا وہ بھی آپ کا نہیں ہے ذاتی. نہیں. اللہ نے عطا کیا ہے نا. بالکل. جتنی بھی پراپرٹی ہے آپ کے پاس، جی. کیا وہ آپ کی ہے؟ نہیں. اللہ نے دی ہے نا. بالکل. اللہ نے عطا کی ہے نا. جی. چاہے تو ابھی آپ کو خالی کر دے، سب بے برباد شک. کر دے اللہ تعالیٰ. ارے موت دی تو سبھی ختم ہو جاتا نا. تو سنیں، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہاں. زندگی عطا کی ہے، جی ٹھیک ہے،
یہ بھی اللہ نے عطا کی ہے. ہاں اللہ کی بغیر عطا کے ہم ایک لمحہ کیا جو پلک جھپٹ کیا بولتے ہیں اس کو پلک جھپکنے برابر بھی ہم نہیں جی پائیں گے, بے شک بے شک ہے نا. زندگی ہمیں اللہ نے دی, ہم زندہ ہیں. بے شک. ابھی اللہ تعالیٰ مار دے ہم مردہ ہیں, ہاں ہے نا. بے شک. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا اور حضور جانتے ہیں, ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کائنات میں کسی بھی انسان کو نہیں. ہاں بے شک. ٹھیک ہے نا. جی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں. جی تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا. جی. میں ایک بات اور کہہ دوں جملہ کہ کسی نبی نے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا. اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا نہیں کیا, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی اپنے حبیب سے نہیں چھپایا, بلکہ معراج کی رات میں معراج شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اپنے محبوب کو جو ہے بلایا, لاماتاں بلایا ہاں اور اپنا دیدار کرایا. ہاں اور ایسے دیدار کرایا کہ قرآن پاک ہے کہ 1 کمان یا 2 کمان کی دوری یا اس سے بھی نزدیک. ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آنکھیں بہکی نہ پلکیں جھپکی, ہاں اس طرح دیدار کیا. جی سمجھ رہے ہیں بھائی. ہاں سمجھ رہا ہوں. بہرحال جب اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ہی نہ چھپایا, سب سے بڑا غیب تو خود خدا ہے. ہاں سب سے بڑا غیب خود خدا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہی نہ چھپایا تو ملکیت کو کیا چھپائے گا, ہاں یہ بات جو کہ حضور کے ہی لیے جو ہے بنائی ہے, حضور کے صدقے پیدا کیے, ہاں ہے نا. بے شک. بہرحال میں آگے کچھ بتانا چاہ رہا تھا, میں آگے کی بات بھول گیا یار, ادھر میں آگے بڑھ گیا. آپ کدھر سے کدھر سے کدھر نہیں بہت طرف ایک کام کر دیا مولانا آپ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, سنیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں حضرت سنیں, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور کے کمال کا منکر ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرتا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر مانتا ہے, نور نہیں مانتا, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو نہیں مانتا, کیا وہ مسلمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیے, بات ختم, پورا ماننا ہی پڑے گا, پھر ماننا پڑے گا نا. جی مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہے. پہلا پارہ ہے, سب پہلے پارے میں دکھلا دوں گا میں انشاءاللہ. اور جس کے دل میں انبیاء کی طرف سے بغض و عداوت کی بیماری ہوتی ہے نا بھائی جان, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے, گھٹاتا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو, ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا, جو جان بوجھ کر جو ہے ظالموں کے ساتھ ہیں, جو دشمنان رسول کے ساتھ ہیں, گستاخ رسول کے ساتھ ہیں. سمجھے بھائی جان. میں ہر لمحہ ہر چند یہی کوشش کرتا ہوں. ایک منٹ نماز کے بعد بات کریں. ہاں بالکل 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 ٹھیک ہے, میں بھی جو ہے جاتا ہوں. بس میں یہ بتا رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا آج آپ سے بات کرنے میں. آپ نے صبح بولا تھا کہ میں خالی ہوں, کچھ بات کرتے ہیں ہم تم دونوں. تو ابھی میں نے آپ کی وائس سنی تو پھر میں نے سوچا کہ لاؤ کال کر لیا جائے. لیکن ٹائم تھوڑا وہ ہو رہا, وہ ساتھ باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بولے مولانا وہ 1:30 بجے 2 بجے. دیکھیں بھائی جان, میں ایک آپ کو اور بات بتانا چاہوں گا. آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا؟ ہاں پڑھا لکھا اتنا تو ہوں نہیں میں, پھر بھی اردو جانتے ہیں نا اچھے سے. ماشاء اللہ. بھائی جان بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک پر بھی نظر ماریں, اعلیٰ حضرت کا بھی پڑھیں, اور جو ہماری اوریجنل کتابیں ہیں, جن کتابوں کے تعلق سے علماء دیوبند تنقید پیش کرتے ہیں, ان کتابوں میں اوریجنل دیکھیں. اور بات یہ ہے کہ میرے پاس جو کتاب ہے اتنی کتابیں تو ہے ہی نہیں میرے پاس. اب رہا سوال نیٹ سے منگانے کا, اب موبائل میں دیکھ کر کہاں اپنے آنکھیں خراب کرنا. جی ہلو جی. تو اس کے واسطے ہمارا ایسا ہے کہ ہم صرف شادی کر دیتے, چاول لا کے مٹر لا کے پکا کے بریانی دینا عورت کا کام. ایسے آپ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ کا کام ہے, جیسے آپ نے مفید اور فائدے مند باتیں بتائی ہے جس پر انشاءاللہ غور کیا جائے گا. سن رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا آپ سے, دیکھیے آپ سیاستدان ہیں, سن رہے ہیں کیا؟ جی جی. بس آیتا لڈو جو ہمارے کو ملیں گا ہم کھاتے رہیں گے. ہمارے کو تبلیغ کا ایک آیتا لڈو مل گئے والا ہے کہ بھئی نماز پڑھو, یہ کرو. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تلقین بیان نہیں کی گئی, درود شریف پڑھنے کا
हर जुमा हर असर के बाद बताया गया, इस्तिगफार पढ़ने का हर मर्तबा बताया गया है, फजर के बाद और असर के बाद मामूल आधा घंटा एकदम सब साथियों को लिया जाता है, मेरे पास हमकी तारीफ की जाती है। अब ये आप तबलीग में गए नहीं, शायद आप अगर तबलीग में अगर जाएंगे और देखेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह वो पसंद आ जाएगा कि उसके अंदर बड़ी बातें है ही नहीं, सब छोटी दिमाग की बातें। मैं इसकी एक छोटी मिसाल दूंगा। इंसान के दिमाग 3 तरह के, पहला दिमाग तो ये है कि तेल की तरह, 100 लीटर टाई के ऊपर 2 कतरा डाल दो, पूरी टाई के ऊपर छा जाता है, पहला दिमाग। दूसरा दिमाग तो होता है कि एकदम चमड़े की तरह, जितना सुराख मारो उतना ही रहता। तीसरा सुराख जो है तो वो है लब्बर की तरह, साला कितना भी करो वो आता ही नहीं। मेरा दिमाग जो बीच की तरह चमड़े की तरह है, मैं चमड़े का बना हुआ हूँ, जितना बोले उतना दिमाग में रहता, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा मगर ज्यादा नहीं होगा। इसलिए तबलीग वालों ने हमें कुछ चीज समझाए हैं। और हम लोग तबलीग में क्यों आए, ये मैंने शुरू किया था, निजाम साहब का नाम लेते ही आप दूसरी तरफ चले गए, फिर मेरे रह गई, फिर मैंने एक मरतबा शुरू किया, फिर मेरी रह गई, फिर एक मरतबा शुरू किया मैंने, फिर एक मरतबा रह गई। अब दोबारा जो है तो इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगा और 5-7 मिनट आपसे पहले बोल के लूंगा, ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं कुछ जी। कहना चाहूंगा। जी बोल मैं दीजिए कहा कि शायद जी, एक तबलीगी मिनट में जमात में आप नहीं गए, तो जी, जनाब मैं हाँ। तबलीगी जमात में गया हूँ, जी ठीक है, और 1-2 मरतबा नहीं गया, मैं कई मरतबा गया हूँ, जी ठीक है। ठीक और मेरी जो है झड़प भी हो गई है जमात में। मैंने जी, उनसे पूछा कि भाई ये तुम आधा कलमा क्यों पढ़ते हो, पूरा कलमा कब आएगा, पूरा कलमा पढ़ा करो। हाँ पूरा आगे आएगा आगे आएगा। मैंने कहा यार कब आगे आएगा भाई, इतना टाइम तो मुझे हो गया साथ में रहते रहते, कब आएगा, आगे आएगा, अभी तक तो आया नहीं है। वो आपके साथ में होगा। यहाँ तो हम पूरा कलमा पढ़ाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा पढ़ाते, बाद में लगे तो नहीं सल्लल्लाहु नहीं अलैहि नहीं, वसल्लम जब वो पढ़वाते। किताब फजाइल अमाल खोलते हैं या कोई दूसरी किताब खोलते हैं या मुंतखब हदीस खोलते हैं या जो भी मतलब वो खोलते हैं, है ही नहीं, 2 किताब क्या, ये एक ही किताब थी, अरे 6 नंबर जो याद कराए जाते हैं ना, 6 नंबर, 6 नंबर। हाँ तो 6 नंबरों में सिर्फ आधा कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। इसके बाद से जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान व अजमत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान करना शुरू कर दी जाती है, समझे। मैं वो होऊंगा फिर भाई, दूसरे, लोगों में होऊंगा। हम जैसे छोटों के अंदर तो बस अच्छा छोटी ही बात, ये बताइए भाईजान, नंबर के अंदर याद कराते, उसका तर्जुमा तफसीर, बहरहाल अपन बाद में बात करेंगे, फिर कभी सब बहुत हो गए। हाँ रखू क्या? चलो ठीक है रखो। फिर मैं पूछना चाह रहा था कि बगैर वुजू की नमाज हो जाएगी क्या, बगैर वजू के नमाज? बगैर वुजू, बगैर तैमूम, बगैर किसी उज्र के। कमाल का सवाल है ये, आपने किए तो और भी कमाल का हो गया। बिल्कुल कमाल का है, मेरे पास हर सवाल कमाल का होता है। अच्छा, रोजा रख के रोजे तोड़ देना असर के बाद, रोजा खुलने में बस थोड़ा ही वक्त हो, क्या रोजा तोड़ने में रोजा रखने से ज्यादा सवाब मिलेगा? अरे वाह वाह, ये तो बहुत खतरनाक सवाल हो गया। मेरे पास ऐसे ही सवाल हैं सब देवबंदियों के। देखो मौलाना, एक बात बोलूं क्या? मौलाना नहीं मैं भाई, मेरे बच्चे को 2 रोजे रखाता हूँ। एक सुबह से उठते, मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, जोहर तक रखते हैं, फिर जोहर में हम उनके लिए खाना तैयार करते, खाना खाते, फिर वो असर मगरिब में हमारे साथ खाते। हम तो वक्ती तौर पे कराते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, छोटे बच्चे हैं इसलिए, ठीक है। मेरी जवाब ऐसे रहती है। रखता हूँ अभी। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। चलो ठीक है। रखिए।